أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
سورہ لقمان کی ابتدائی 9 آیتیں پڑھی گئیں۔ سورہ لقمان مکے میں نازل ہوئی، اس کی 34 آیتیں ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ آیتیں ہیں پکی کتاب کی، ہدایت ہے اور مہربانی نیکی کرنے والوں کے لیے جو کہ قائم رکھتے ہیں نماز اور دیتے ہیں زکوٰۃ، اور وہ ہیں جو آخرت پر ان کو یقین ہے۔ انہوں نے پائی ہے راہ اپنے رب کی طرف سے اور وہی مراد کو پہنچے۔ اور ایک وہ لوگ ہیں کہ خریدار ہیں کھیل کی باتوں کے، تاکہ بچلائیں اللہ کی راہ سے بن سمجھے اور ٹھہرائیں اس کو ہنسی، وہ جو ہیں ان کو ذلت کا عذاب ہے۔ اور جب سنائیے ان کو ہماری آیتیں، پیٹھ دے جائے غرور سے، گویا ان کو سنا ہی نہیں، گویا اس کے دونوں کان بہرے ہیں، تو خوشخبری دے اس کو دردناک عذاب کی۔ جو لوگ یقین لائے اور کیے بھلے کام، ان کے واسطے ہیں نعمت کے باغ، ہمیشہ رہا کریں ان میں۔ وعدہ ہو چکا ہے اللہ کا سچا، اور وہ زبردست ہے حکمتوں والا۔ الف لام میم کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ یہ جو اس صورت یا قرآن میں مذکور ہیں آیتیں ہیں ایک پرحکمت کتاب یعنی قرآن کی، جو کہ ہدایت اور رحمت کا سبب ہے نیک کاروں کے لیے جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ لوگ آخرت کا پورا یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ لوگ اس قرآن کے اعتقاد اور عمل کی بدولت اپنے رب کے سیدھے راستے پر ہیں، اور یہی لوگ اس ہدایت کی بدولت فلاح پانے والے ہیں۔ بس قرآن اس طرح ان کے لیے ہدایت اور رحمت کا، جس کا اثر فلاح ہے، سبب ہو گیا۔ بس بعض آدمی تو ایسے ہیں جیسا بیان کیا گیا، اور برخلاف ان کے بعض آدمی ایسے بھی ہیں جو قرآن سے اعراض کر کے ان باتوں کا خریدار بنتا ہے، یعنی ایسی باتیں اختیار کرتا ہے جو اللہ سے غافل کرنے والی ہیں۔ سو اول تو لہو کا اختیار کرنا، جبکہ اس کے ساتھ آیات الہیہ سے اعراض بھی ہو، خود ہی کفر اور ضلال ہے۔ پھر خاص کر جبکہ اس کو اس غرض سے اختیار کیا جائے تاکہ اس کے ذریعے سے دوسروں کو بھی اللہ کی راہ یعنی دین حق سے بے سمجھے بوجھے گمراہ کرے، اور اسی گمراہ کرنے کے ساتھ اس راہ حق کی ہنسی اڑا دے تاکہ دوسروں کے دل سے بالکل اس کی وقعت اور تاثیر نکل جائے، تب تو کفر بر کفر اور ضلال کے ساتھ ضلال بھی ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں ذلت کا عذاب ہونے والا ہے، جیسا کہ ان کے اجداد کے لیے فلاح کا ہونا معلوم ہوا۔ اور اس شخص سے مذکور کے اعراض کی یہ حالت ہے کہ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ شخص تکبر کرتا ہوا ایسی بے التفاتی سے منہ موڑ لیتا ہے جیسے اس نے سنا ہی نہیں، جیسے اس کے کانوں میں ثقل ہے یعنی جیسے بہرا ہے۔ تو اس شخص کو ایک دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ یہ تو اعراض کرنے والے کی سزا کا بیان ہوا۔ آگے اہل ہدا کی جزا کا بیان ہے جو کہ فلاح معود کی تفصیل ہے، یعنی البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ان کے لیے عیش کی جنتیں ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ نے سچا وعدہ فرمایا ہے اور وہ زبردست حکمت والا ہے، پس کمال قدرت سے وعدہ اور وعید کو واقع کر سکتا ہے، اور حکمت سے اس کو حسب وعدہ واقع کرے گا۔ یہ سورہ لقمان کا آغاز الحمدللہ آج ہو چکا ہے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ قریب 21 پارے یہاں پر گزشتہ کئی سالوں کے مسلسل تفسیر کے سلسلے میں ختم ہونے جا رہے ہیں، اور سورہ روم کے ختم ہونے کے بعد آج سورہ لقمان کا آغاز ہوا ہے۔ یہ محض اللہ کا کرم ہے کہ اتنے لمبے عرصے تک اللہ تعالیٰ نے مسلسل یہاں پر قرآن مجید کی تفسیر کہنے سننے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ جیسا کہ ابھی یہاں پر بھی آگے کی ایک آیت میں اس کا ذکر آئے گا کہ لہو الحدیث، کھیل کود کی باتیں، ٹائم پاس کی باتیں، اور ایسے بہت سے مشغلے ہیں دنیا میں جس سے انسان آج کی دنیا میں تو بہت زیادہ مصروف معلوم ہوتا ہے، لیکن ان تمام مشغلوں میں سے نکل کر جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے وہ قرآن مجید کو پڑھتے سنتے اور اس کے ساتھ اپنے مصروفیات کو
لگائے رہتے ہیں، یہ محض اللہ کے فضل اور اس کے کرم اور اس کا احسان ہے۔ ہم کو اس کا جتنا شکر کیا جائے ہمارے لیے اچھا ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ ایسی عظیم الشان نعمت کا شکر ادا کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ سورہ لقمان کا آغاز جیسا کہ ابھی آیتیں آپ نے سنی ہیں تقریباً سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں جیسا ہے۔ الف لام میم سے وہاں بھی آغاز ہے، یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، اور اس میں بھی قرآن مجید کی تعریف میں یہ بات کہی گئی کہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ یہاں پر بھی اللہ کی کتاب اور اس کی آیتوں کے بارے میں آیا ہے کہ تلک آیات الکتاب الحکیم، کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں حکمت کی باتیں، حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ یہ ہدایت ہے محسنین کے لیے، اور اس میں آیا تھا ھدی للمتقین، یہاں پر آیا ہے ھدی ورحمۃ للمحسنین۔ یہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو احسان کرنے والے ہیں، نیکیوں کو اختیار کرنے والے ہیں، اور ان کی تعریف اس میں بھی یہی کی گئی الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ومما رزقناہم ينفقون آیا تھا وہاں۔ یہاں پہ ایسی ملتی ہوئی آیت ہے الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون، کہ جو لوگ نماز قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر ان کو یقین ہے، تو وہ کیسے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر قائم۔ اس میں بھی ایسی آیتیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے۔ یہاں تک تو آیتوں کا انداز بالکل سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں جیسا ہے۔ یہاں سے پھر مضمون میں تھوڑی سی تبدیلی آتی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، سورہ بقرہ میں دوسرے رکوع کے آغاز میں بھی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، تقریباً انداز وہی تھا۔ یہاں پر بھی تھوڑا سا وہی ہے، لیکن مضمون پوری طرح سے تبدیل ہو رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، ایک وہ لوگ ہیں کہ جو خریدار ہیں کھیل کی باتوں کے، لہو الحدیث کے، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹائیں۔ کھیل کود کے جو مشغلے ہیں اس کا اصل بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی یاد سے غافل کیا جائے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور ان کو ہنسی مذاق کھیل کود کا عادی بنا دیا جائے۔ اولئک لہم عذاب مہین، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دردناک اور بڑا اہانت آمیز، بڑی ذلت اور رسوائی والا عذاب دینے والے۔ یہاں پر آیتوں کی تفسیر اور اس کے معارف کا سلسلہ سنایا جا رہا ہے۔ یؤتون الزکاۃ، اس آیت میں زکوٰۃ کا حکم ہے، حالانکہ آیت مکی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل زکوٰۃ کا حکم مکہ معظمہ ہی میں ہجرت سے پہلے آ چکا تھا، اور یہ جو مشہور ہے کہ زکوٰۃ کا حکم ہجرت کے دوسرے سال میں نافذ ہوا، اس سے مراد نصابوں کا تقرر اور مقدار واجب کی تفصیلات اور حکومت اسلامیہ کی طرف سے اس کی اصول یابی اور مصرف پر خرچ کرنے کا انتظام ہے۔ یہ ہجرت کے دوسرے سال میں ہوا ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ بات ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ جو صورتیں مکی ہوتی ہیں، مکے میں نازل ہوئی ہوتی ہیں، ان میں آخرت اور ایمانیات عقائد کے بارے میں تفصیلات ہوتی ہیں، اور سورہ لقمان بھی مکی ہے، اس میں بھی تقریباً پورا سورہ اللہ کے اوپر ایمان، اللہ کی نشانیاں اور لوگوں کو ایمان اور یقین کی باتیں بتلائی گئی ہیں۔ ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالآخرت، یہ اہم ترین ایمانیات ہیں، اور اصل ایمانیات کی بنیاد یہی تین عقائد ہیں، اور اس کے ذیل میں پھر جنت اور جہنم پر بھی ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا اسی کے ذیل میں آ جاتے ہیں۔ لیکن جو بنیادی ایمانیات ہیں وہ تین ہیں جو بڑے اہم بنیاد ہیں، وہ ہے اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ تو یہاں پر جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ مکی صورتوں میں ایمانیات کی بحث ہوتی ہے، اور احکامات جو آئے ہیں قرآن مجید میں وہ سب مدنی صورتوں میں ہیں، لیکن یہاں پر تذکرہ آیا ہے زکوٰۃ کا، اور بہت سی دوسرے مقامات پر بھی مکی صورتوں میں، مکی آیتوں میں زکوٰۃ کا ذکر ہم کو ملتا ہے، اور پچھلی قوموں اور پچھلے انبیاء کے تذکرے آتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ لوگوں کو بھی نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا تھا، حج کا بھی حکم دیا گیا، نماز، زکوٰۃ اور حج اور جہاد،
یہ ایسے اعمال ہیں جو پچھلی امتوں کے اوپر بھی فرض کیے گئے تھے۔ تو زکوٰۃ چونکہ اسلامی بنیادوں میں اولین بنیاد میں سے ایک ہے، اس لیے اس کا ذکر مکی صورتوں میں بھی آتا ہے۔ زکوٰۃ کا عمومی حکم، زکوٰۃ کی فرضیت، اللہ کے راستے میں اپنے مال کا کچھ نہ کچھ حصہ نکالنا، اس کا حکم تو پہلے سے آ چکا تھا اور مکے میں بھی اس کی ترغیب دے دی گئی تھی۔ لیکن اس کی مزید تفصیلات جو آئی ہیں کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہونا چاہیے، اس کے مدات کیا ہونا چاہیے، جب زکوٰۃ دی جاتی ہے تو کن لوگوں پر، کن شعبوں میں اس کو خرچ کرنا چاہیے، اس کی ساری تفصیلات وہ بعد میں مدینے میں ہجرت کے 2 سال کے بعد نازل ہوئی، اس کی وضاحت کی گئی۔ ابن کثیر نے سورہ مزمل کی آیت اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کے تحت میں یہی تحقیق فرمائی ہے، کیونکہ سورہ مزمل تو مکی صورتوں میں بالکل ابتدائے نزول قرآن کے زمانے میں نازل ہوئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح قرآن کریم کی آیات میں اکثر صلاۃ اور زکوٰۃ کو ساتھ ساتھ بیان فرمایا ہے، اس کی فرضیت بھی ساتھ ساتھ ہی ہوئی ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کو بہت جگہوں پر ملا کر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، نماز کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا حکم کئی جگہ آیا ہے، اور یہاں پر بھی ایسی الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو نماز اور زکوٰۃ بہت اہم ترین بنیاد ہے اسلام کے اعمال میں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لفظ اشترا کے لغوی معنی خریدنے کے، اور بعض اوقات ایک کام کے بدلے دوسرے کام کو اختیار کرنے کے لیے بھی لفظ اشترا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی وغیرہ۔ آیت قرآن میں یہی معنی اشترا کے مراد ہے۔ اشترا کہتے ہیں خرید و فروخت، خریدنے کو کہتے ہیں، اور بعض وقت ایک کام کے بجائے دوسرے کام کرنے کے معنی میں بھی اشترا کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی 2 معنوں، ایک خریدنے کے معنی میں، دوسرے ایک کام کے بجائے دوسرا کام کرنے کے بعد۔ اس آیت کا شان نزول ایک خاص واقعہ ہے کہ نضر بن حارث مشرکین مکہ میں سے ایک بڑا تاجر تھا اور تجارت کے لیے مختلف ملکوں کا سفر کرتا تھا۔ وہ ملک فارس سے شاہان عجم، کسرا وغیرہ کے تاریخی قصے خرید کر لایا اور مکے کے مشرکین سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو قوم عاد اور ثمود وغیرہ کے واقعات سناتے ہیں، میں تمہیں ان سے بہتر رستم اور اسفندریہ اور دوسرے شاہان فارس کے قصے سناتا ہوں۔ یہ لوگ اس کے قصے کو شوق اور رغبت سے سننے لگے، کیونکہ ان میں کوئی تعلیم تو تھی نہیں جس پر عمل کرنے کی محنت اٹھانی پڑے، صرف لذیذ قسم کی کہانیاں تھیں۔ ان کی وجہ سے بہت سے مشرکین جو اس سے پہلے کلام الہی کے اعجاز اور اکتائی کی وجہ سے اس کو سننے کی رغبت رکھتے اور چوری چوری سنا بھی کرتے تھے، ان لوگوں کو قرآن سے اعراض کا بہانہ ہاتھ آ گیا۔ اور در منصور میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مذکور الصدر تاجر باہر سے ایک گانے والی کنیز لونڈی کو خرید کر لایا تھا، اور اس کے ذریعے سے اس نے لوگوں کو قرآن سننے سے روکنے کی یہ صورت نکالی کہ جو لوگ قرآن سننے کا ارادہ کریں اپنی اس کنیز سے ان کو گانا سنواتا تھا اور کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو قرآن سنا کر کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، اپنی جان دو، جس میں تکلیف ہی تکلیف ہے، آؤ تم کو یہ گانا سناؤ اور جشن سرب مناؤ۔ قرآن کریم کی مذکور آیت اسی واقعے پر نازل ہوئی، اور اس میں اشترا لہو الحدیث سے وہ قصے کہانیاں شاہان عجم کی یا یہ لونڈی گانے والی مراد ہے۔ واقع نزول کے اعتبار سے لفظ اشترا کے اپنے حقیقی معنی میں خریدنے کے لیے استعمال ہوا ہے، اور لہو الحدیث کے جو عام معنی آگے بیان ہو رہے ہیں ان کے اعتبار سے لفظ اشترا بھی اس جگہ عام ہے، یعنی ایک کام کے بدلے میں دوسرے کام کو اختیار کرنا۔ اس میں سامان لہو کی خریداری بھی داخل ہے۔ اور لہو الحدیث میں لفظ حدیث تو باتوں اور قصے کہانیوں کے معنی میں ہے، اور لہو کے معنی غفلت میں پڑنے کے ہیں۔ جو چیزیں انسان کو ضروری کاموں سے غفلت میں ڈالیں وہ لہو کہلاتی ہیں، اور بعض اوقات ایسے کاموں کو بھی لہو کہا جاتا ہے جن کا کوئی فائدہ نہ ہو، محض وقت گزاری کا مشغلہ یا دل بہلانے کا سامان ہو۔ آیت مذکورہ میں لہو الحدیث کے معنی اور تفسیر میں مفسرین کے اقوال مختلف ہیں۔ حضرت ابن مسعود، ابن عباس اور جابر رضی اللہ عنہم کی ایک روایت میں اس کی تفسیر گانے بجانے سے کی گئی ہے۔ جمہور صحابہ و تابعین اور عامہ مفسرین کے نزدیک لہو الحدیث عام ہے تمام ان چیزوں کے لیے جو انسان کو اللہ کی عبادت اور اس کی یاد سے غفلت میں ڈالے۔ اس میں غنا، مزامیر بھی داخل ہیں،
اور بیہودہ قصے کہانیاں بھی. غنا کہتے ہیں گانوں کو، سانگ. مزامیر کہتے ہیں میوزیکل انسٹرومنٹ، جو آلات میوزک کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ سب کے سب اس میں داخل ہیں. اور بیہودہ قصے کہانیاں بھی. امام بخاری نے اپنی کتاب الادب مفرد میں اور بہقی نے اپنی سنن میں لہو الحدیث کی یہی تفسیر اختیار کی ہے. اس میں فرمایا ہے کہ لہو الحدیث هو الغناء واشباهه، یعنی لہو الحدیث سے مراد گانا اور اس کے مشابہ دوسری چیزیں ہیں، یعنی جو اللہ کی عبادت سے غافل کر دیں. اور سنن بہقی میں ہے کہ اشترا لہو الحدیث سے مراد گانے بجانے والے مرد یا عورت کو خریدنا یا اس کے امثال ایسی بیہودہ چیزوں کو خریدنا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل کریں. ابن جریر نے بھی اسی عام معنی کو اختیار فرمایا ہے. اور ترمذی کی ایک روایت سے یہ بھی عموم ثابت ہوتا ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ گانے والی لوڈیوں کی تجارت نہ کرو. اور پھر فرمایا کہ فی مثل ھذا انزلت هذه الآیت ومن الناس من یشتری الی الآخر. جیسا کہ لہو الحدیث کی تفسیر ابھی آپ نے سماعت کی، جس کے اندر وہ تمام چیزیں جس میں خاص طور سے گانے والے گانے والیوں کا ذکر آیا ہے، وہ سب لہو الحدیث میں. اور آیت قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ لہو الحدیث خریدتے ہیں، ومن الناس من یشتری لہو الحدیث، جو لوگ لہو الحدیث یعنی بیہودہ قسم کی چیزوں کو خریدتے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکے، ویتخذھا ھزوا، اور ان کو ہنسی مذاق ٹائم پاس اور انٹرٹینمنٹ، جس کا آج کل زیادہ استعمال ہوتا ہے، لفظ انٹرٹینمنٹ کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. اور انٹرٹینمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ایسی چیزوں کو اختیار کرے جو اس کو جو ہے کسی قسم کی تکلیف سے یا عبادت سے یا روحانیت سے یا اپنے مذہب سے علیحدہ کر کے دنیا میں خالی اپنے نفس کی جو خواہشات ہیں اس کو پورا کرنے میں لگا دے. اسی کو انٹرٹینمنٹ کہا جاتا ہے. اور انٹرٹینمنٹ کا ایک اتنا بڑا اس دور میں فتنہ چل رہا ہے کہ جس سے بڑا اور کوئی فتنہ ہی نہیں ہے. ہر جگہ انٹرٹینمنٹ کا دور دورہ ہے. اور آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہر الیکٹرانک انسٹرومنٹ میں انٹرٹینمنٹ کے اجزاء موجود ہیں. ہر الیکٹرانک انسٹرومنٹ میں، فون میں بھی ہیں، ٹی وی اور انٹرنیٹ وغیرہ، تو یہ بہت بڑے اژدہے ہیں انٹرٹینمنٹ. اور اس کا اگر ترجمہ کیا جائے لہو الحدیث کا مطلب ہے انٹرٹینمنٹ، جس کے اندر انسان دل بہلانے کے لیے کام کرتا ہے، ٹائم پاس کے لیے. اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کو اپنی لپیٹ میں لیتی. جیسا کہ یہاں پر شان نزول سے بات معلوم ہوئی کہ اس زمانے میں جبکہ الیکٹرانک میڈیا اور یہ سارے آلات اتنے عام نہیں تھے، بلکہ تھے ہی نہیں، اس کا وجود بھی نہیں تھا، تصور بھی نہیں تھا. تو جب قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تبلیغ کا کام شروع کر چکے تھے، تو اہل عرب قرآن مجید کی اعجاز سے متاثر ہوتے تھے. ایمان اگرچہ کہ نہیں لاتے تھے، لیکن جب قرآن ان کے کانوں میں پڑتا تھا تو کھینچے کھینچے قرآن کی طرف آتے تھے. مخالفین بھی آتے تھے، سرداران قریش کے وہ بڑے بڑے سرغنہ لوگ جو لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے روکتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ شخص دیوانہ ہے، پاگل ہے، مجنون ہے، ساحر ہے، شاعر ہے، نعوذ باللہ من ذالک. ایسے تمام الفاظ خود قرآن کریم میں آئے ہیں. اور ان کو کہتے تھے کہ اس کے پاس مت جاؤ، اس کی بات میں ایسا جادو ہے کہ وہ تمہیں اپنا گرویدہ کر لیتا ہے اور جو ان کی بات سنتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے، اس لیے ان سے رکو. باہر سے آنے والے وفود کو مکے کی سرحدوں میں ہی پکڑ کے وہ لوگ اس طرح کی باتیں بتا دیا کرتے. لیکن جب رات کا وقت ہوتا تو وہ لوگ خود چپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے قریب آتے، اور جب آپ تہجد میں قرآن مجید پڑھا کرتے تھے تو ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ 3-4 جو بڑے بڑے سرغنے تھے سرداران قریش کے، یہ لوگ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے اطراف ٹھہر کے خاموشی سے رات کی تاریکی میں جبکہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تھا قرآن سنتے تھے. سیرت کی کتابوں میں واقعہ کئی جگہ ذکر کیا گیا ہے. ایک مرتبہ یہ چاروں آدمی حضور کے پاس آ کر رات میں قرآن سننے کے لیے ٹھہرے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تہجد کی نماز اور تلاوت کا سلسلہ ختم کیا تو واپس جانے لگے. اتفاق یہ ہوا کہ ایک چوراہے پر چاروں کی ملاقات ہو گئی. چاروں ایک دوسرے کو دیکھ کر چھٹپٹا گئے
اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے بھائی تم کدھر سے آ رہے ہیں، انہیں پوچھا تم کدھر سے آ رہے ہیں، انہیں پوچھا تم کدھر سے آ رہے ہیں، تو سب ایک دوسرے سے گھبرائے ہوئے تھے. سب کو معلوم تھا کہ میری چوری گٹ جائے گی تو پھر قوم کے سامنے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا. دن بھر تو ہم لوگوں کو روکتے ہیں کہ محمد کی بات مت سنو، اور اگر قوم کو پتا چلا کہ ہم خود رات میں چوری چوری محمد کی آواز اور قرآن کو سنتے ہیں تو پھر ہماری کیا بات بنے گی. اس لیے سٹ پٹا گئے اور کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی. لیکن ابو جہل تھا جس نے ہمت کی اور اس نے کہا کہ دیکھو بھائی اب تو اپن 4 ہی تو ہے اور کوئی 5واں نہیں ہے. اس موقع پر میں یہ بات صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ میں تو محمد کا منہ سے قرآن سننے کے لیے گیا تھا ان کے گھر کے پاس، تاکہ وہ رات میں جب قرآن پڑھتے ہیں تو وہ سنیں. حقیقت یہ ہے کہ اس کلام میں بڑی چاشنی ہے، بڑی اس کے اندر جاذبیت ہے، اور اس کا مزہ ہم کو ایسا لگا کہ میں جو ہے رات میں قرآن سننے کے لیے آیا. جب اس نے پہلی بار ہمت کی تو پھر باقی 3 نے بھی یہی حقیقت بیان کی اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہم کو بھی اسی شوق نے یہاں پر لایا ہے. پھر اس کے بعد آپس میں ایک معاہدہ کر لیے، بولے کہ دیکھو اب تو خیر معلوم ہو گیا، تم اور ہم اب اس بات کا عہد کریں کہ قوم کے سامنے یہ بات پاش نہ ہونے پائے، اور پھر کل سے آپ ہم کوئی بھی یہاں پر نہیں آنا، میں بھی نہیں آؤں گا تم بھی نہیں آنا. یہ بات طے ہو گئی اور تینوں چاروں اپنے مکان کو واپس چلے. جب دوسری رات آئی تو جب وہ وقت آیا تہجد کا تو یہ اپنے بستر پہ کروٹیں بدل لے، اور ہر ایک نے اپنے اپنے بستر میں یہ سوچا کہ بھائی کل تو معاہدہ ہو گیا، آج تو کوئی نہیں آئے گا، میں اگر جاؤں گا تو کسی کو پتہ نہیں چلے. یہی بات سب کو کھینچ لائی. تو عتبہ بھی آیا، شیبہ بھی آیا، ابو لہب بھی آیا، ابو جہل بھی آیا. پھر چاروں کے چاروں آئے اور آ کر ٹھہر کر پھر قرآن سننے لگے. پھر اتفاق یہ کہ واپسی کے موقع پر پھر چاروں میں ملاقات ہو گئی. پھر سب نے ایک دوسرے کو تنبیہ کی اور کہا کہ دیکھو کل تو ہم نے معاہدہ کیا تھا، پھر آج کیوں آئے؟ تو ہر ایک نے یہی حال بیان کیا کہ جب وقت آیا تو ہم بے چین ہو گئے، اور قرآن کی جو کشش ہے اس نے ہم کو یہاں پر کھینچ کر لایا ہے. اب تو ہم اچھی طرح سے معاہدہ کرتے ہیں کہ آئندہ سے نہیں آئے. یہ واقعہ اس بات کی علامت ہے کہ قرآن کے سننے کا شوق مخالفین کو بھی تھا. یہ غیر معمولی شوق اور جذبہ اور قرآن کی کشش اور اس کا اعجاز لوگوں کے اندر بڑھتا چلا جا رہا ہے، چاہے وہ موافق ہوں یا مخالف، چاہے وہ ایمان لا چکے ہوں یا ایمان نہیں لائے ہوں. ہر کوئی چاہتا تھا کہ قرآن سنے. تو اس کو ختم کرنے کے لیے بھی کوششیں ہو رہی تھی، اس شوق کو کھٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، لوگوں کو دین اور ایمان سے روکنے کے لیے بھی کوششیں ہو رہی تھی. اسی کوششوں کا ایک نتیجہ تھا کہ ایک شخص جس کا نام تھا نضر بن حارث، مشرکین مکہ میں سے تھا، بڑا تاجر تھا. وہ تجارت کے لیے مختلف ملکوں کا سفر کیا کرتا تھا. وہ ایک مرتبہ ملک فارس گیا، وہاں سے کسرا جو وہاں کا فارس کا بادشاہ تھا اس کے قصے کہانیاں خرید کر لایا اور مشرکین مکہ کو سنانے لگا. لوگوں سے کہنے لگا کہ دیکھو محمد تو تم کو قوموں کے ایسے واقعات سناتے ہیں جن کے اوپر اللہ کا عذاب آیا اور وہ ہلاک ہو گئیں، اور پھر تم کو نماز پڑھنے کے لیے، زکوٰۃ دینے کے لیے، حج کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے کہتے ہیں. یہ بڑے مشکل کام ہے، نفس کو مارنا پڑتا ہے اس کے اندر. میں تم کو ایسے قصے کہانیاں سناتا ہوں جس سے تمہارا انٹرٹینمنٹ ہو. تو اس نے کسرا کے قصے کہانیاں لوگوں کو سنانے شروع کی. یہ ایک واقعہ تھا. اور اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ ایک تاجر نضر بن حارث ہی ایک مرتبہ ایک دوسرے ملک سے ایک گانے والی لونڈی کو خرید کر لایا اور اس کے گانے کی محفلیں منعقد کرنے لگا. وہ لونڈی جب گانے گاتی تھی تو لوگوں کا مجمع جمع ہوتا اور بہت واہ واہ ہوتی، ہنگامہ ہوتا. لوگ اسی کے شغل میں ایسے مصروف ہونے لگے کہ قرآن سے دور ہونے لگے. یہ ایک دوسرا واقعہ تھا. اور اسی طرح سے اس قسم کے واقعات ہی کی وجہ سے مفسرین نے لہو الحدیث کا ایک ترجمہ تو یہ کیا ہے کہ گانے اور ناچنے کی چیزیں، گانے والے، گانے والیاں اور اس کے مزامیر، میوزیکل انسٹرومنٹس، یہ سب چیزیں ملا کر انسان کے لیے ایک ایسا ماحول، ایسا مسحور کن ماحول جس سے لوگوں کے اوپر سحر انگیزی تاری ہو جاتی ہے، پیدا کرتے ہیں. اور آپ گانے کی کوئی محفل منعقد کیجئے، کوئی پروگرام کیجئے، آپ دیکھتے ہی ہیں کہ جہاں گانے وانے کی محفلیں ہوتی ہیں ہزاروں کا مجمع لگ جاتا ہے. کیا مرد، کیا عورتیں، کیا بچے، کیا اچھے، کیا برے، کیا غریب، کیا امیر، سب جمع ہو جاتے ہیں. اور دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں آدمی جمع ہوتے ہیں اور اس میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ نہ وقت کا اندازہ ہوتا ہے، نہ کوئی کام کا ان کو یاد رہتا ہے. دنیا کے اور اپنے ذاتی کام بھی لوگوں کو یاد نہیں رہتے، اتنے مصروف ہو جاتے ہیں. پھر آج کے دور کا اگر ہم
جائزہ لیں تو آپ کے سامنے یہ بات اظہر من الشمس ہے، سورج کی روشنی کی طرح بالکل واضح ہے کہ کتنے مشاغل ہیں بچوں کے لیے، کھیل کود کے ہزاروں سامان، کمپیوٹر ہے، انٹرنیٹ ہے، کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، میچز ہے، ٹورنمنٹ ہے، یہ سب کیا ہے؟ لہو الحدیث ہی ہے کہ لوگوں کو اصل کاموں سے ہٹا کر ٹائم پاس اور وقت خرابی کے لیے اس میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور پھر آج کل اس کے اوپر چھوٹے سے بڑے ہر قسم کی سطح پر، ہر لیول کے اوپر اتنا پیسہ، اتنا وقت ضائع کیا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کا یہ بہت بڑا بزنس کا طریقہ بھی بن گیا ہے۔ اس کے اوپر کروڑوں کے بزنس ہوتے ہیں، کروڑوں کے اس کے اوپر جوئے چلتے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں عوام اس کے اندر مشغول کر دیے جاتے ہیں۔ ایک ٹورنمنٹ، اب فٹ بال کا ٹورنمنٹ ہو رہا ہے، پوری دنیا میں ایک ہنگامہ مچا ہوا، کرکٹ کے میچز ہوتے ہیں، ساری دنیا میں ہنگامہ مچا ہوا، کیا مسلمان کیا غیر مسلم سارے کے سارے اصل مشاغل، اصل کاموں سے ہٹا کر ان تمام چیزوں کے اندر مصروف کر دیا ہے۔ کھیل کود کی دنیا سے ہٹ کر فلم انڈسٹری تو اتنی عام ہو چکی ہے کہ اس کا اب کوئی گھر، کوئی کان، کوئی آنکھ ایسی نہیں بچی ہوگی جو اس سے متاثر نہ ہوا۔ کیا چھوٹا کیا بڑا، کیا عالم کیا جاہل، سب کے سب کسی نہ کسی درجے میں اس سے متاثر ہے۔ میرا تو ایسا اندازہ ہے کہ کوئی شاید بچا ہی نہیں۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ اس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ لہو الحدیث، لوگوں کو اللہ کی یاد سے غافل کرنے کے لیے اس زمانے میں ہی یہ چیزیں اختیار کی گئیں، اور آج کے زمانے میں بھی اس کو بہت زیادہ طریقے سے بہت زیادہ منصوبہ بند طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور فلم اور کھیل سے ہٹ کر سیریلز کا ایک طریقہ بھی اختیار کیا گیا۔ اتنے سیریلز بنائے گئے ہیں کہ جو لوگ گانا نہیں دیکھنا سننا چاہتے، فلم دیکھنا سننا نہیں چاہتے، کھیل سے اگر کسی کو دلچسپی نہیں ہے، عورتیں ہیں گھریلو، ان کو متاثر کرنے کے لیے سیریلز کا ایک زبردست جال بچھا گیا گزشتہ 20 سالوں سے، اور ٹی وی کے ذریعے سے اس کو اتنا عام کیا گیا کہ شاید ہی کسی گھر کی کوئی عورت اس سے بچی ہوئی ہوگی، شاید ہی کوئی بچی ہوئی ہوگی، الا ماشاءاللہ پتہ نہیں کون ہے، ہزاروں لاکھوں میں کوئی ایک آدھ گھرانہ یا ایک آدھ عورت اس سے بچی ہوئی، ان کو متاثر کیا۔ ایسے سیریلز اور ایسے واقعات، ایسی کہانیاں، اور اس سے پہلے کے زمانے میں ناول اور فلمی پرچے بڑے عام تھے، گانے کی کتابیں ملتی تھی۔ بہت سارے لوگوں کو یہ بات سننے میں آئی ہے کہ کئی لوگ گانے کی کتابیں بیچ کے اپنا روزگار حاصل کرتے تھے۔ اسلامیات کے بڑے پروفیسر گزرے ہیں۔ کل ہی جمعہ میں ایک صاحب مجھے پکڑ کے یاد دلا رہے تھے کہ نظام الدین مغربی صاحب یاد آتے ہیں، کبھی آپ کی بات سنتے ہیں تو واقعات آپ بھی بات مرتبہ سے بیان کرتے ہیں۔ نظام الدین مغربی صاحب اسلامیات کے بڑے پروفیسر تھے، اور ان کے بڑے لیکچرز ہوتے تھے اسلامی تاریخ کے اوپر، اور ان کے اسٹڈیز کی بنیاد پر ان کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا اعزازی پروفیسر منتخب کیا گیا، اور اسی عہدے پر آنے کے سال ڈیڑھ سال کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ بڑے مایہ ناز سکوت تھے ہندوستان کے، اور انٹرنیشنل لیول پہ ان کے اسلامیات کے اوپر لیکچرز منعقد ہوئے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی زندگی کے حالات میں لکھا ہے کہ بچپن میں میرے پاس پڑھنے کے لیے، کتابیں خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، گھر میں لائٹ نہیں تھی، اور میں جو ہے سڑک کے اوپر جا کر سڑک کی لائٹ کے نیچے بیٹھ کر پڑھا کرتا تھا، اور جب فیس کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تو بازار سے گانے کی کتابیں خرید کر موزم جائی مارکیٹ کے پاس لا کے رات میں 11-12 بجے ان لوگوں کو میں کتابیں فروخت کیا کرتا تھا جو سیکنڈ شو دیکھ کے رات میں 12 بجے تھیٹروں سے نکلتے تھے۔ فرض یہ کہ یہ ایک طریقہ تھا۔ پھر ناول کا ایک زمانہ آیا، ناولز پڑھنے کی عادت تھی، کئی ڈائجسٹ نکالے گئے اردو میں، انگلش میں، ماہانہ رسالے، 15 روزہ رسالے، ہفت روزہ رسالے، میگزین، کتابیں، اور آج بھی اخبارات کا ایک بہت بڑا حصہ ایسی چیزوں کے اوپر مشتمل ہوتا ہے۔ انگریزی اور تیلگو میں تو بڑے بڑے موٹے موٹے بکلیٹس آتے ہیں، روزانہ آتے ہیں، سپلیمنٹس آتے ہیں۔ اردو اخبارات میں بھی سلسلہ چلتا ہے جس میں اچھی اور بری سب قسم کی کہانیاں قصے لکھے ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں لہو الحدیث میں۔ پھر اب جو سلیبس کالجز اسکولز کے اندر آتا ہے اس میں بھی ایک نہ ایک حصہ ضرور ہوتا ہے لہو الحدیث کا۔ ایسی کہانی، ایسی قصے نان ڈیٹیل کے نام پر اس کے اندر شامل کیے جاتے ہیں جس میں انٹرٹینمنٹ کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ پھر بہت سارے نان مسلم اور مسلم مینجمنٹ کے اسکول کالجز میں اسکول ڈے کے نام پر، کالج ڈے کے نام پر ایسے فنکشنز ہوتے ہیں جس کے اندر انٹرٹینمنٹ کے بہت سارے آئٹمز پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ سب کے سب لہو الحدیث کے اندر داخل۔ آپ فون لیتے ہیں، فون کے اوپر صبح سے شام تک 500 آفرز آتے ہیں، چٹ چیٹنگ کے آفر،
اگر فون کا اونر میل ہے تو فیمیل کی آواز میں، اگر فون کی اونر فیمیل ہے تو میل کی آواز میں آفر دیے جاتے ہیں، فرینڈ شپ کیجیے آپ اور چیٹنگ کیجیے آپ اور گانے ڈاؤن لوڈ کیجیے آپ، روزانہ 20 50 اور کوئی لوگ اس سے متاثر ہو بھی جاتے ہیں اور وہ سب بے حساب وقت اپنا جو ہے فون کے اوپر لگائے ہوئے کام گانے سنتے چلے جا رہے ہیں، فون کے اندر ریڈیو بھی آ رہا ہے، FM بھی آ رہا ہے، انٹرنیٹ بھی آ رہا ہے، اب TV بھی آ رہا ہے، سب کچھ فون کے اوپر آ گیا اور آپ کے جیب کے اندر ساری لغویات اور لہویات موجود ہیں۔ یہ سب چیزیں اس وقت کے دور میں تو اس بری طرح انسان کو اپنی جال میں پھنسائے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی شاید ہی اس سے بچا ہوا ہو۔ تو یہ سب چیزوں کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ سب چیزیں تاکہ لوگوں کو کھیل کود کے اندر مصروف کر دیا جائے اور اللہ کی یاد سے غافل کر دیا جائے، اولئک لہم عذاب مہین، ان کو بڑا دردناک اور بڑا آمیز عذاب دیا جائے گا۔ لہو و لعب اور اس کے سامان کے شرعی احکام۔ اب لہو و لعب کھیل کود کا اسلام میں کتنا جواز ہے، کس حد تک کہ کھیل کود کو جائز قرار دیا گیا ہے، اس کی تفسیر آ رہی ہے اور یہ آیتیں بہت تفصیل طلب ہیں، اس کی کئی صفحات کے اوپر مشتمل تفسیر ہے، وہ شاید آج ایک دن میں مکمل نہ ہو پائے۔ ان احکام کی پوری تفسیر قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ ایک مستقل رسالے السعی الحثیث فی تفسیر لہو الحدیث میں گزر چکے ہیں، جس میں غنا و مضامیر پر بھی مفصل کلام قرآن و حدیث سے پھر فقہائے امت اور صوفیاء کرام کے اقوال سے مذکور ہے۔ یہ رسالہ زبان عربی احکام القرآن حزب خامس میں شائع ہو چکا ہے، اہل علم اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، عوام کے لیے اس کا خلاصہ یہاں نقل کیا جاتا ہے۔ پہلی بات قابل نظر یہ ہے کہ قرآن کریم نے جتنے مواقع میں لہو یا لعب کا ذکر کیا ہے وہ مذمت اور برائی ہی کے مواقع ہیں، جس کا ادنا درجہ کراہت ہے، اور آیت مذکورہ لہو کی مذمت میں بالکل واضح اور صریح ہے۔ مستدرک حاکم کتاب الجہاد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل شیء من لہو الدنیا باطل الا ثلاثة انتظالك بقوسك وتاديبك لفرسك وملاعبتك لأهلك فإنهن من الحق، یعنی دنیا کا ہر لہو کھیل باطل ہے مگر تین چیزیں، ایک یہ کہ تم تیر کمان سے کھیلو، دوسرے اپنے گھوڑے کو سیدھا کرنے کے لیے کھیلو، تیسرے اپنی بیوی کے ساتھ کھیلو۔ یہ تین مواقع ایسے ہیں جس میں کھیل کود کی اجازت دی گئی اور اس میں اس کے جو مقاصد ہیں وہ بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ترین مقاصد ہے۔ حاکم نے اس حدیث کو صحیح علی شرط مسلم کہا ہے، مگر ذہبی وغیرہ نے اس کی سند کے متصل مسند ہونے کو تسلیم نہیں کیا بلکہ حدیث مرسل کہا ہے، مگر جمہور محدثین کے نزدیک حدیث مرسل بھی حجت ہے۔ یہ حدیث کے جو ماہرین ہوتے ہیں ان کے لیے باتیں کہی گئی۔ اس حدیث میں ہر لہو کو باطل قرار دیا ہے اور جن تین چیزوں کو مستثنا قرار دیا ہے در حقیقت وہ لہو میں داخل ہے ہی نہیں، کیونکہ لہو تو اس کام کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی دینی اور دنیاوی فائدہ نہ ہو، اور یہ تینوں چیزیں مفید کام ہیں جن سے بہت سے دینی اور دنیاوی فوائد وابستہ ہیں۔ تیر اندازی اور گھوڑے کو سدھانا یہ تو جہاد کی تیاری میں داخل ہے، تیر اندازی کرنا، گھوڑے کو سدھانا، یا پھر ایسے فن سپاہگیری کے تمام کھیل جو آج کے دور میں بھی ضروری ہیں اور جو نئی تکنیک اور نئے ٹیکنالوجی کے ساتھ آراستہ ہیں، وہ سارے اس کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ تو جہاد کی تیاری میں داخل ہے۔ اور بیوی کے ساتھ ملاعبت توالد و تناسل کے مقصد کی تکمیل ہے، ان کو صرف صورت اور ظاہر کے اعتبار سے لہو کہہ دیا گیا ہے، وہ حقیقت کے اعتبار سے لہو میں داخل ہے ہی نہیں۔ اسی طرح ان تین چیزوں کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے کام ہیں جن سے دینی یا دنیاوی فوائد متعلق ہیں اور صورت کے اعتبار سے وہ لہو اور کھیل سمجھے جاتے ہیں، ان کو بھی دوسری روایات حدیث میں جائز بلکہ مستحسن قرار دیا گیا ہے، جس کی تفصیل آگے آئے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو کام حقیقتاً لہو ہو، جن میں نہ کوئی دینی فائدہ ہو نہ دنیاوی، وہ سب کے سب مذموم اور مکروہ تو ضرور ہی ہیں۔ پھر ان میں تفصیل ہے، بعض تو کفر کی حد تک پہنچ جاتے ہیں، بعض حرام صریح ہیں اور کم سے کم درجہ مکروہ تنزیہی یعنی خلاف اولا ہونے کا ہے، جس سے کوئی لہو جو در حقیقت لہو ہو مستثنا نہیں، اور جن کھیلوں کو احادیث میں مستثنا کیا گیا ہے وہ حقیقتاً لہو میں داخل ہی نہیں، جیسا کہ حدیث میں خود اس کی تصریح موجود ہے
ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کتاب الجہاد میں ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں: لیس من اللہو ثلاث تادیب الرجل فرسہ وملاعبۃ اہلہ ورمیہ بقوسہ ونبلہ۔ اس حدیث سے خود یہ تصریح کر دی گئی ہے کہ یہ تین چیزیں جو مستثنی کی گئی ہیں در حقیقت وہ لہو میں داخل ہی نہیں ہے، اور جو حقیقتاً لہو ہے وہ باطل اور مذموم ہے۔ آگے اس کے مذموم ہونے کی مختلف درجات ہیں۔ جو کھیل دین سے گمراہ ہونے یا دوسروں کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بنے وہ کفر ہے، جیسا کہ آیت مذکور الصدر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيث میں اس کا کفر و ضلال ہونا بیان ہوا ہے، اور اس کی سزا عذاب مہین قرار دی گئی ہے جو کفار کی سزا ہے، کیونکہ یہ آیت نضر بن حارث جس کے واقعے پر نازل ہوئی ہے، اس میں اس لہو کو اس نے اسلام کے خلاف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کیا تھا، اس لیے لہو اور حرام ہونے کے ساتھ کفر تک پہنچ گیا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی لہو لوگوں کے اسلامی عقائد سے تو گمراہ نہیں کرتا، مگر ان کو کسی حرام اور معصیت میں مبتلا کرتا ہے۔ وہ کفر تو نہیں مگر حرام اور سخت گناہ ہے، جیسے وہ تمام کھیل جن میں قمار اور جوا ہو، یعنی ہار جیت پر مال کا لین دین ہو، یا جو انسان کو ادائے فرائض، نماز، روزہ وغیرہ سے روک دیتے ہیں۔ جیسا کہ آج کل کے بہت سارے ایسے کھیل ہیں جس میں کفر و شرک تو نہیں ہے، تو لوگ اس کو کفر و شرک تو نہیں کہیں گے، لیکن فسق و فجور ہے۔ اور آج کل کھیل کی دنیا میں فحاشی کو اتنا ملا دیا گیا ہے کہ اب اس کے حرام ہونے میں اور بعض مرتبہ عقائد کو بھی گمراہ کرنے میں یقیناً اس کا دخل پایا جاتا ہے، جس کی تفصیلات آپ تمام حضرات کے مطالعے میں اور مشاہدے میں آتی رہتی ہیں۔ فحش اور فضول ناول، فحش اشعار، اہل باطل کی کتابیں بھی دیکھنا ناجائز ہے۔ اس زمانے میں بیشتر نوجوان فحش ناول یا جرائم پیشہ لوگوں کے حالات پر مشتمل قصے یا فحش اشعار دیکھنے کے عادی ہیں۔ یہ سب چیزیں اس قسم کے لہو حرام میں داخل ہیں۔ اسی طرح گمراہ اہل باطل کے خیالات کا مطالعہ بھی عوام کے لیے گمراہی کا سبب ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے۔ راسخ العلم علماء ان کے جواب کے لیے دیکھیں تو کوئی مضائقہ نہیں، البتہ تنقیدی جائزہ لینے کے لیے علماء علم کی بنیاد پر اور اسلام کے دفاع کے لیے ایسی چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں تاکہ ان کے اندر دین کے متعلق، پیغمبر اسلام کے متعلق، اسلامی عقائد کے متعلق جو باتیں کہی گئی ہیں اس کا جائزہ لے کر اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے۔ اس اعتبار سے اگر کوئی عالم دین اس کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کے لیے وہ چیزیں جائز ہیں۔ فحش اور فضول ناول یا فحش اشعار اور جن کھیلوں میں نہ کفر ہے نہ کوئی کھلی ہوئی معصیت، وہ مکروہ ہیں کہ ایک بے فائدہ کام میں اپنی توانائی اور وقت کو ضائع کرنا ہے۔ جو صرف ٹائم پاس والی چیزیں ہیں وہ بھی غیر ضروری ہیں اور وہ بھی کم از کم مکروہ ضرور ہیں، ان سے بھی بچنا بہتر ہے۔ کھیلوں کے سامان کی خرید و فروخت، مذکورہ تفصیل سے کھیلوں کے سامان کی خرید و فروخت کا حکم بھی معلوم ہو گیا کہ جو سامان کفر و ضلال یا حرام و معصیت ہی کے کھیلوں میں استعمال ہوتا ہے اس کی تجارت اور خرید و فروخت بھی حرام ہے، اور جو لہو و مکروہ ہے استعمال اس میں ہوتا ہے اس کی تجارت بھی مکروہ ہے، اور جو سامان جائز اور مستثنی کھیلوں میں استعمال ہوتا ہے اس کی تجارت بھی جائز ہے، اور جس سامان کو جائز اور ناجائز دونوں طرح کے کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے اس کی تجارت جائز ہے۔ مباح اور جائز کھیل، ادھر یہ بات تفصیل سے آ چکی ہے کہ مذموم اور ممنوع وہ لہو اور کھیل ہے جس میں کوئی دینی اور دنیاوی فائدہ نہیں۔ جو کھیل بدن کی ورزش، صحت اور تندرستی باقی رکھنے کے لیے یا کسی دوسری دینی اور دنیاوی ضرورت کے لیے یا کم از کم طبیعت کا تکان دور کرنے کے لیے ہو اور ان میں غلو نہ کیا جائے کہ انہی کو مشغلہ بنا لیا جائے اور ضروری کاموں میں ان سے حرج پڑنے لگے، تو ایسے کھیل شرعاً مباح اور دینی ضرورت کی نیت سے ہونا ہو تو ثواب بھی ہے۔ جیسے بچے ہیں، طلباء ہیں، دن بھر پڑھتے رہتے ہیں، کم از کم ان کو دن میں ایک آدھ گھنٹہ کھیل کود کے لیے، باہر دوڑ دھوپ کرنے کے لیے، کچھ کھیلنے کے لیے، تاکہ ان کا ذہن فریش ہو جائے اور ان کا بدن جو ہے بڑھنے والا بدن ہے، وہ ایک ہی جگہ بیٹھا رہے گا، ہمیشہ سست رہے گا، پڑھنے لکھنے کے بوجھ سے لدا رہے گا، تو پھر ان کی جو توانائی ہے، جو جسم کی ان کی گروتھ ہے وہ رک جائے گی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے تھوڑی بہت دیر کے لیے کھیلنا ان کے لیے ضروری ہے، بلکہ ان کا حق ہے، اس حد تک اس کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی پروفیشنل پلیئر ہی بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ چیز جائز نہیں ہے۔ اور آج کل لوگوں کا ذہن یہ بنا ہوا ہے، بہت سارے لوگ اور ماں باپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ بہت بڑا اسٹار بنے کھیل کے میدان کا،
اور اس کے لیے بچپن سے اس کی ٹریننگ دی جائے، تو ایسی چیزیں تو بہرحال جائز نہیں، لیکن جو ذہن کی ورزش کے لیے اور جسم کو مضبوط رکھنے کے لیے جیسے ایکسرسائز وغیرہ ہے، جم وغیرہ ہے، اس کے اندر بھی اگر فحاشی نہ ہو اور جسم کو مضبوط رکھا جائے تاکہ دین کا کام کرنے میں آسانی۔ حدیث میں ایک جگہ قوی مومن کی تعریف کی گئی ہے کہ قوی مومن ضعیف مومن سے بہتر ہے۔ کمزور ناتوان رہیں گے، چلنے پھرنے نہیں آ رہا، اٹھنے بیٹھنے نہیں آ رہا، تو نماز کیسے پڑھیں گے، اور پھر حج کیسے کریں گے، جہاد کیسے کریں گے، دین کی تبلیغ کا کام کیسے کریں گے؟ جسم کو صحت مند رکھیں گے اور مضبوط رکھیں گے تو پھر دین کا کام بھی کرنے میں مدد ملے گی۔ تو اسی لیے یہاں اس کی وضاحت کر دی گئی ہے اور مزید وضاحتیں آ رہی ہیں کہ لوگ کہیں بالکل حرام سمجھ کے چھوڑ ہی نہ دیں، بلکہ جس حد تک اس کی ضرورت ہے اسی حد تک کے کھیل کود جسم کو مضبوط اور فٹ رکھنے کے لیے۔ فٹنس تو ایک عام چیز ہے، ہر آدمی کو کام کے لیے فٹ ہونا ضروری ہے، نوکری چاکری کے لیے، روزی کمانے کے لیے بھی آدمی کو فٹ ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ بالکل ڈھیلا پڑ جائے گا اور اس کا جسم صحت مند نہیں رہے گا تو پھر روزی کیسے تلاش کرے گا، محنت مزدوری کیسے کرے گا، اور کمائے گا کیسے، کھائے گا کیسے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ کیسے پالے گا، اور اس کی بھی اس کے اوپر ذمہ داری ہے، وہ فرائض میں داخل ہے۔ تو ایسی چیزوں کے لیے جو آدمی اپنی صحت کو مضبوط اور صحت مند رکھنے کے لیے، جسم کو فٹ رکھنے کے لیے جو کام کرتا ہے، وہ سارے کھیل کود اور ایکسرسائز وغیرہ وہ سب جائز ہے۔ مذکورہ حدیث میں 3 کھیلوں کو ممانعت سے مستثنا کرنا اوپر گزر چکا ہے۔ تیر اندازی، گھوڑے کی سواری، اپنے اہل کے ساتھ ملاعبت۔ حضرت ابن عباس سے ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ مومن کا اچھا کھیل تیراکی ہے اور عورت کا اچھا کھیل چرخا ہے، تو اس زمانے کے اعتبار سے۔ اور چرخا اس لیے کہا گیا کہ عورت سوت کاٹتی، چرخا چلاتی، اپنے گھر کے لوگوں کے لیے کپڑا فراہم کرتی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ عورت گھر کے کام کاج میں محنت کرے، یہ اس کا بہترین مشغلہ ہے۔ گھر گرہستی اور امور خانہ داری یا عورت کے فرائض میں داخل ہے، اس قسم کے جتنے کاموں میں عورت مصروف رہے گی اس کے لیے بہتر ہے۔ صحیح مسلم اور مسند احمد میں حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انصار مدینہ میں ایک صاحب دوڑ میں بڑے ماہر تھے، کوئی ان سے سبقت نہ لے جا سکتا تھا۔ انہوں نے ایک روز اعلان کیا کہ کوئی ہے جو میرے ساتھ دوڑ میں مقابلہ کرے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ میں مقابلہ کروں، تو آپ نے اجازت دے دی، تو میں مقابلے میں آگے بڑھ گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیادہ دوڑ کی مشق کرنا بھی جائز ہے۔ حسب ضرورت کبھی کبھار دل بہلانے کے لیے میں نے 15 دن میں تھوڑا بہت آدمی جو ہے اپنے ذہن کو، اپنے جسم کو فکروں سے آزاد کرنے کے لیے، تر و تازہ ہونے کے لیے کبھی کبھار ایسے کام میں مشغول ہو جائے تو اس کے لیے جائز ہے۔ ایک مشہور پہلوان رکانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی کی ٹھہرائی تو آپ نے اس کو کشتی میں پچھاڑ دیا۔ حبشہ کے کچھ نوجوان مدینہ طیبہ میں فن سپاگیری کی مشق کرنے کے لیے نیزوں وغیرہ سے کھیلتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کھیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنی پشت کے پیچھے کھڑا کر کے دکھلایا اور ان لوگوں کو فرمایا کہ الہو والعبو، یعنی کھیل کود کرتے رہو۔ بعض روایت میں ہے کہ ان کے ساتھ یہ الفاظ بھی آئے ہیں فَإِنِّي أَكْرَهُ أَن يُرَى فِي دِينِكُمْ غِلْظَةٌ، یعنی میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ تمہارے دین میں خشکی اور شدت دیکھی جائے۔ دیندار ہونے کے باوجود کبھی کبھار دل بہلانے کے لیے اس کی اجازت ہے، کبھی کبھار کے لیے۔ ہمیشہ کا جب مسئلہ بنا لیا جاتا ہے تو وہ ناجائز، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح بعض صحابہ کرام سے منقول ہے کہ جب وہ قرآن و حدیث کے مشاغل میں تھک جاتے تو بعض اوقات عرب کے اشعار یا تاریخی واقعات سے دل بہلاتے تھے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے قلوب کو کبھی کبھی آرام دیا کرو، جس سے قلب و دماغ کی تفریح اور اس کے لیے کچھ وقت نکالنے کا جواز ثابت ہوا۔ کبھی کبھی کچھ وقت جو ہے اپنے دل اور دماغ کی تفریح کے لیے نکالا جا سکتا ہے۔ خیر و تفریح کی تھوڑی بہت اجازت ہے اسلام میں، لیکن اسی کو ہمیشہ کا مشغلہ بنا لینا اور اہم ترین کاموں کو چھوڑ دینا یہ جائز نہیں۔ شرط ان سب چیزوں میں یہ ہے کہ نیت اور مقاصد ان کے صحیح ہوں جو ان کھیلوں میں پائے جاتے ہیں۔ کھیل برائے کھیل مقصد نہ ہو اور وہ بھی بقدر ضرورت رہے، اس میں توسع اور غلو نہ ہو۔ اور وجہ ان سب کھیلوں کے جواز کی وہی ہے کہ در حقیقت یہ جب اپنی حد کے اندر ہوں تو لہو کی تعریف میں داخل ہی نہیں ہے۔ بعض کھیل جو صراحتاً ممنوع کیے گئے
اس کے ساتھ بعض کھیل ایسے بھی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر منع فرما دیا ہے، اگرچہ ان میں کچھ فوائد بھی بتلائے جاوے، مثلا شطرنج، چوسر وغیرہ۔ اگر ان کھیلوں کے ساتھ ہار جیت اور مال کا لین دین ہو تو یہ جوا اور قطعی حرام ہے، اور یہ نہ ہو محض دل بہلانے کے لیے کھیلے جائیں، تب بھی حدیث میں ان کو منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نرد شیر یعنی شوسر کھیلتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے اپنے ہاتھ خنزیر کے خون میں رنگے ہوں۔ اسی طرح ایک روایت میں شطرنج کے کھیلنے والے پر لعنت کے الفاظ آئے۔ اسی طرح کبوتر بازی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز قرار دیا ہے۔ ان کی ممانعت کی ظاہری وجہ یہ ہے کہ عموماً ان میں مشغولیت ایسی ہوتی ہے کہ آدمی کو ضروری کام یہاں تک کہ نماز اور دوسری عبادت سے بھی غافل کر دیتی ہے۔ یعنی جو کھیل جائز حد کے ہے لیکن پھر بھی نماز سے غفلت ہو جا رہی ہے، اب اتنا مشغول ہو گیا اس کے اندر کہ بس اسی کا ہو کر رہ گیا، نہ نماز یاد رہی، نہ اپنی ضروریات یاد رہی، نہ نوکری چاکری یاد رہی، نہ کمانا دھمانا یاد رہا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے انسان کو حرام میں داخل کر دیں۔ اسی طرح آیت مذکورہ میں چند صحابہ کرام نے تو لہو حدیث کی تفسیر گانے بجانے سے کی ہے، اور دوسرے حضرات نے اگرچہ تفسیر عام قرار دی ہے، ہر ایسے کھیل کو جو اللہ سے غافل کرے لہو الحدیث فرمایا ہے، مگر ان کے نزدیک بھی گانا بجانا اس میں داخل ہے۔ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت لا یشہدون الزور میں امام ابو حنیفہ اور مجاہد اور محمد بن حنفیہ وغیرہ نے زور کی تفسیر غنا گانے بجانے سے کی۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ نے سنن میں اور ابن حبان نے اپنی کتاب صحیح میں حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ شراب کو اس کا نام بدل کر پئیں گے، ان کے سامنے معازف و مزامیر کے ساتھ عورتوں کا گانا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں خسف کر دے گا اور بعد کی صورتیں مسخ کر کے بندر اور سوپر بنا دے گا۔ یعنی گانے بجانے کی تو بہرحال اجازت ہے ہی نہیں۔ گانے بجانے میں تو جیسے کہ یہ روایت کے ہمارے سامنے آ رہی ہے، جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ترین عذاب کی وعید سنائی اور فرمایا کہ مزامیر یعنی میوزیکل انسٹرومنٹ اور عورتوں کا گانا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں خسف کر دے گا، خسف کرنے کا مطلب پھنسا دے گا، اور بعض کی صورتیں مسخ کر دے گا، ان کو بندر اور سور بنا دیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے اور طبلہ اور نارسنگی کو حرام کیا اور فرمایا کہ ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مال غنیمت کو شخصی دولت بنا لیا جائے، جب لوگوں کی امانت کو مال غنیمت سمجھ لیا جائے، جب زکوٰۃ کو ایک تاوان سمجھا جانے لگے، اور جب علم دین کو دنیا طلبی کے لیے سیکھا جانے لگے، اور جب مرد اپنی بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرنے لگے، اور دوست کو اپنے قریب کرے اور باپ کو دور رکھے، مسجدوں میں شور و غل ہونے لگے، قبیلے کا سردار ان کا فاسق اور بدکار بن جائے، اور جب قوم کا سردار ان میں ارذل یعنی بدترین آدمی ہو جائے، اور جب شریر آدمیوں کی عزت اور ان کے شر کے خوف سے کی جانے لگے، شریر آدمیوں کی عزت ان کے شر کے خوف سے کی جانے لگے، اور جب گانے والی عورتوں اور گاجوں کا رواج عام ہو جائے، اور جب شرابیں پی جانے لگیں، اور اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کرنے لگیں، تو اس وقت میں انتظار کرو ایک سرخ آندھی کا، زلزلے کا، زمین میں خسف ہو جانے کا، صورتیں مسخ ہو جانے کا، اور قیامت کی اسی نشانیوں کا جو ایک کے بعد دیگرے اس طرح آئیں گی جیسے کسی ہار کی لڑی ٹوٹ جائے اور اس کے دانے بیک وقت بکھر جائیں۔ یہ وعید سنائی گئی، اور آخرت قیامت کی قربت والی احادیث میں سے یہ حدیث ہے جس کے بارے میں بتایا گیا کہ جب یہ سارے فتنے عام ہوتے چلے جائیں، اور آج ہم غور کریں تو پتہ چلے گا کہ جتنی چیزوں کا اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے وہ ساری کی ساری تقریباً عام ہو چکی ہیں۔ سمجھی اس حدیث کے الفاظ کو بار بار پڑھیے اور دیکھیے کہ اس وقت کی دنیا کا پورا نقشہ ہے، اور وہ گناہ جو مسلمانوں میں عام ہو چکے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں، ان کی خبر 1400 برس پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہے، اور مسلمانوں کو اس پر متنبع کیا ہے کہ ایسے حالات سے باخبر رہے، گناہوں سے بچانے کا پورا انتظام کریں، ورنہ جب یہ گناہ عام ہو جائیں گے تو ایسے گناہ کرنے والوں پر آسمانی عذاب نازل ہوگے، اور پھر قیامت کی آخری علامات سامنے آ جائیں گی۔ ان گناہوں میں سے عورتوں کا گانا اور گانے بجانے کے آلات، طبلہ، سارنگی وغیرہ بھی ہیں۔ اس جگہ اس روایت کو اسی مناسبت سے نقل کیا گیا ہے۔ طبلہ، سارنگی وغیرہ اس زمانے میں یہی بڑے انسٹرومنٹس ہوتے تھے میوزک کے، اور آج تو بہت زیادہ نئے انسٹرومنٹس آ چکے ہیں۔
وہ سب اس کے اندر داخل ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سی مستند احادیث ہیں جن میں گانے بجانے کو حرام و ناجائز فرمایا ہے اور اس پر وعید شدید ہے۔ ان تمام روایات کو احقر نے اپنے رسالے کشف الغنا عن وصف الغنا میں لکھ دیا ہے۔ کشف العنا عن وصف الغنا میں لکھ دیا ہے۔ یہ رسالہ بھی بزبان عربی احکام القرآن حزب خامس میں شائع ہو چکا ہے۔ یہاں ان میں سے چند کی نقل کی گئی ہے۔ خوش آوازی کے ساتھ بغیر مضامیر کے مفید اشعار کا پڑھنا ممنوع نہیں ہے۔ اس کے مقابل بعض روایات سے غنا یعنی گانے کا جواز بھی معلوم ہوتا ہے۔ یہ روایات بھی رسالے مذکورہ میں جمع کر دی گئی ہیں۔ تطبیق ان دونوں میں اس طرح ہے۔ تطبیق کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز ہے جس کو بعض احادیث میں بالکل ناجائز قرار دیا گیا ہے، بعض روایتوں سے اس کا جواز ثابت ہوتا ہے، تو اب دونوں کو کیسے ملایا جائے، نتیجہ کیسے نکالا جائے؟ مختلف روایتیں ہیں، مختلف احکامات معلوم ہوتے ہیں کہ بھئی اس کا بھی حکم ہے، اس کا بھی حکم ہے، تو آخر ہے کیا، نتیجہ کیا ہو؟ اس کو تطبیق کہتے ہیں، اور تطبیق کرنا یہ علماء کا کام ہے۔ وہ ہر قسم کے احادیث اور روایتوں اور حالات کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں، ان کا گہرا مطالعہ ہوتا ہے، وہی لوگ ایسی چیزوں کی تطبیق کر سکتے ہیں۔ تو اس کی تطبیق ان دونوں میں اس طرح ہے کہ جو گانا اجنبی عورت کا ہو یا اس کے ساتھ طبلہ، سارنگی وغیرہ مضامیر ہو وہ حرام ہے، جیسا کہ مذکور صدر آیات قرآن اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور اگر محض خوش آوازی کے ساتھ کچھ اشعار پڑھے جائیں، پڑھنے والی عورت یا مرد نہ یا امرد نہ ہو اور اشعار کے مضامین بھی فحش یا کسی دوسرے گناہ پر مشتمل نہ ہو تو جائز ہے۔ بعض صوفیہ کرام سے جو سماع غنا منقول ہے وہ اسی قسم کے جائز غنا پر محمول ہے۔ سماع کہتے ہیں قوالی کو۔ صوفیہ کرام کے پاس قوالی کا رواج ہے، آج بھی قوالی ایک فن ہے، اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ مذہبی اشعار ہوتے ہیں، اللہ کی تعریف میں، رسول اللہ کی تعریف میں، بزرگان دین کی تعریف میں اشعار ہوتے ہیں۔ اور بہت سے صوفیہ کرام کے پاس سماع ایک اہم ترین ذریعہ ہے ذکر اللہ کا، اللہ کے ذکر کا۔ قوالی کے ذریعے سے لوگوں کو دین کی طرف بلایا جاتا تھا، جیسا کہ یہ بات مشہور ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیر کے جو بزرگ ہیں، وہ جب ہندوستان تشریف لائے تو یہاں پر ہندوؤں کی آبادی تھی اور وہ لوگ گانے سے اس سے متاثر ہوتے تھے، تو انہوں نے قوالی کو ایجاد کیا اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو دین کی طرف بلایا۔ یہ بات مشہور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں ہونی چاہیے کہ وہاں پر جو قوالی یا غنا گانے والی جو کیفیت ہوتی تھی وہ بغیر مضامیر کے ہوتی تھی، بغیر میوزک کے ہوتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اس کو میوزیکل رنگ دے دیا گیا، اور میوزیکل رنگ دے کر اشعار تو اچھے ہیں، کسی میں آخرت کا تذکرہ ہے، کسی میں قرآن کے واقعات کا ذکر ہے، قوالیوں میں ہوتا ہے، بزرگان دین کے تذکرے ہیں، اللہ رسول کے باتیں ہیں، سیرت کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی حمد و ثنا بیان کی جا رہی ہے۔ بڑے خاص اشعار ہوتے ہیں، بعض کلام بڑا غیر معمولی ہوتا ہے، اور بڑے بڑے اکابر صوفیہ کرام کے کلام کو بھی گایا گیا ہے قوالی کی شکل میں۔ تو کلام تو بہت اچھا ہے، اس کا اچھی آواز میں پڑھا جانا بھی اچھا ہے، لیکن جب اس کے ساتھ میوزک کو ملا دیا جاتا ہے تو پھر وہ جائز نہیں رہتا۔ بس یہی وضاحت ضروری ہے، کیونکہ ان کا اتباع شریعت اور اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب کی طرح یقینی ہے۔ ان سے ایسے گناہ کے ارتکاب کا گمان نہیں کیا جا سکتا۔ کس سے؟ صوفیہ کرام۔ صوفیہ کرام صوفی اسی لیے ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، اللہ رسول سے منسلک کرتے ہیں، ملاتے ہیں۔ اگر وہ ناجائز طریقہ استعمال کر کے بلانے کا ان کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے تو پھر یہ صوفیہ کرام اور بزرگان دین کے ساتھ بھی بڑی ان کی بے حرمتی ہے، بے حرمتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس وقت لوگوں کے سامنے حقائق ہے نہیں، جو باتیں یوں ہی مشہور ہو گئی ہیں وہی لوگوں کے درمیان میں مشہور ہے۔ کوئی بھی بزرگ دین ناجائز طریقہ کار کو استعمال نہیں کرتا۔ جیسے آج بھی نعت خوانی ہوتی ہے، نعتوں کی محفلیں ہوتی ہیں، نعتیہ اشعار کہے جاتے ہیں، منقبتی اشعار کہے جاتے ہیں، اور ایک خاص انسان کے دل کو ایمان کی گرمی اور حرارت میسر آتی ہے جب نعتیہ، حمدیہ، منقبتی اشعار خاص انداز میں اور اس کو اپنی آواز سے جب حسن دیا جاتا ہے، اور قرآن کریم کو بھی جب حسن دیا جاتا ہے آواز سے۔ اور یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ سارے کلام میوزک کے اوپر گائے گئے ہوں، لیکن قرآن مجید کا آج کے اس پرفتن دور میں بھی یہ اعجاز ہے، اسی کا یہ معجزہ ہے کہ کسی نے آج تک قرآن